أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يؤاخذ الله الناس اور اگر اللہ پکڑے لوگوں کو سزا دے بظلمہم ان کے ظلم کی وجہ سے ما ترک علیہا تو نہ چھوڑے وہ زمین پر من دابۃ کوئی جاندار ولکن یؤخرہم الی اجل مسمى لیکن وہ مہلت دیتا ہے ان کو مقرر وقت تک فإذا جاء أجلهم اور جب آ جائے گا ان کا وقت لا يستأخرون عنه ساعة تو نہ پیچھے ہوں گے اس سے ایک ساعت ولا يستقدمون اور نہ آگے ہوں گے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ اور وہ بناتے ہیں اللہ کے لیے جو خود مکروہ سمجھتے ہیں وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ اور بیان کرتی ہیں ان کے زبانیں اور بیان کرتی ہیں ان کی زبانیں جھوٹ لا جرم کوئی شک نہیں ان لهم النار بے شک ان کے لیے آگ ہے وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ اور بے شک وہ جہنم میں سب سے آگے ہے تاللہ اللہ کی قسم لقد ارسلنا الی امم من قبلک البتہ تحقیق ہم نے رسول بھیجے امتوں کی طرف آپ سے پہلے فزین لهم الشیطان اعمالهم بس مزین کیے ان کے لیے شیطان نے ان کے عمل فهو ولیہم اليوم بس وہ دوست ہے ان کا آج کے دن وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ان کے لیے عذاب ہے درد دینے والا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ اور نہیں ہم نے اتاری آپ پر کتاب الا مگر لِتُبَيِّنَ لَهُمْ تاکہ آپ بیان کریں ان کے لیے الذی وہ چیز یختلفون فی جس میں وہ اختلاف فی جس میں انہوں نے اختلاف کیا وَهُدًى اور ہدایت وَرَحْمَةً اور رحمت لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ ایسی قوم کے لیے جو ایماندار ہے وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اللہ نے اتارا آسمان سے پانی فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ اس نے زندہ کیا اس کے ساتھ زمین کو بعد موتها اس کے بنجر ہو جانے کے بعد ان فی ذالک بے شک اس میں لآیۃ البتہ نشانی لقوم یسمعون سننے والے قوم کے لیے صدق اللہ العظیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد حدیث آپ نے غلط پڑھی تھی حدثنا مالک بن اسماعیل یہی ہے نا جی پڑھے ذرا تھوڑا سا بسم اللہ الرحمن الرحیم حدثنا مالک بن اسماعیل قال حدثنا اسرائیل عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال ارسلني اهلي الى ام سلمة بقدح من ماء وقبض اسرائیل ثلاث اصابع من قصة پکڑا اسرائیل نے 3 انگلیاں میں قصہ میں گچھا بالوں کا گچھا قصہ میں قصة فيه شعر من شعر النبي صلی اللہ علیہ وسلم وكان اذا اصاب الانسان عین او شیء باس الیہا اس کی طرف بھیج دیتی ہے مخزبۃ فاطلعت فی الجلجل فرأیت شعرات حمرا وہ سرخ بال تھے وہ جو گچھا تھا نا وہ سرخ بال تھے ایک ڈبیا میں رکھے ہوئے تھے اور جو پیالہ آتا کسی بیمار کے لیے یا نظر بد والے کے لیے وہ بال اس میں ڈالتی
اور بھگوتی اور وہ بیمار کو پانی پلایا جاتا اور بیمار سے علاج ہو جاتا. چلے آگے حدیث پڑھیں. باب الجعد. اگلا باب شروع کریں. باب الجعد. یہ پچھلے باب کی حدیث. گھنگریالے بالوں کا بیان. شاہ جی ترجمہ کرتے جائیں آپ، میں سنتا جاؤں گا. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن انس بن مالك انه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليس بالطويل الباعن ولا بالقصير. نہ بہت لمبے نہ بہت پست قد. وليس بالابيض الامحق نہ بہت زیادہ سفید وليس بالآدم اور نہ گندمی رنگ والے وليس بالجعد القاتت اور نہ بہت زیادہ گھنگریالے بالوں والے ولا بالثابت اور نہ بہت سیدھے بالوں والے بلکہ درمیانے بال. نہ بہت سیدھے نہ بہت گھنگریالے. وَأَسَهُ اللَّهُ عَلَى رَأْسِ 40 سَنَةً. شاعری کریں ترجمہ. آپ کو 40 سال کی عمر میں اللہ نے نبی بنایا. فَأَقَامَ بِمَكَّةَ 10 سِنِينَ. 10 سال آپ مکہ میں رہے. وَبِالْمَدِينَةِ 10 سِنِينَ تَوَفَّاهُ اللَّهُ. 10 سال مدینہ میں عَلَى رَأْسِ 60 سَنَةً. اور تقریباً 60 سال عمر میں 60 سال کی عمر میں اللہ نے آپ کو فوت کر لیا. عمر تو آپ کی 63 سال سے 60 اس لیے کہہ رہے عرب اوپر کے اعداد نہیں گنتے. 10 20 30 40 50. ہاں 10 20 30 40 50 گنتے ہیں. 10 20 30 40 گنتے ہیں 50. وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ 20 شَعْرَةً بَيْضَاءَ. اور وفات کے وقت آپ کے داڑھی اور سر میں 20 بال سفید تھے. 20 سفید بال بھی نہیں تھے. 60 63 سال آپ کی عمر تھی لیکن داڑھی اور سر کے ملا داڑھی اور سر کے بال ملا کے بھی 20 ان کے اندر 20 بال بھی سفید نہیں تھے. حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق قال سمعت البراء يقول ما رايت احدا احسن في حلة حمراء. دیکھا میں نے کسی کو جو بہت زیادہ خوبصورت ہو سرخ حلہ میں من النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض اصحابي عن مالك ان امة لتضرب نہیں پیچھے پڑے عن مالك ان حمة نہیں. شاہ جی بتائیں ان جمة آپ کے جمعہ بار جمعہ لما وطا لتضرب قريبا من منكبه. لگتے تھے آپ کے کندھوں پر. قال ابو اسحاق سمعته يحدثه غير مرة ما حدث به قط الا ضاحكا. قال شعبة یعنی جب بھی بیان کرتے تو وہ ہنستے اللہ ذائقہ. قال شعبة شعاره يبلغ شحمة أذنيه. اور اس کے کانوں کے لو تک شہم لو. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني الليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت راء رجلا. سرخ رنگ کا آدمی ہے احسن ما انت رائن راء رجلا من أدم الرجال له لمة. سرخ رنگ کے آدمی اس کے لما بال ہیں اس کے لما بال ہیں. كأحسن ما أنت راء من اللمة احسن ما انت رائن كأحسن ما أنت راء من اللمم. من اللمم لمت ان کی جمع. قد رجلها فهي تقطر ماء متقيا على رجلين أو على أواتق رجلين يطوف بالبيت. فسألت من هذا فقيل المسيح ابن مريم
وَإِذَا أَنَا بِرَجْلٍ جَعْدٍ بے راجل درمیانے بالوں والا آدمی بے راجل کیا جی ٹھیک ہے راجل قَاتِتٍ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى وَإِذَا أَنَا بِرَجْلٍ جَعْدٍ قَاتِتٍ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى وَإِذَا أَنَا بِرَجُلٍ پڑھنا ہے، یہ راجل نہیں پڑھنا جی شاہ جی ٹھیک ہے راجل آدمی راجل نہیں پڑھنا وَإِذَا أَنَا بِرَجُلٍ جَعْدٍ قَاتِتٍ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى یعنی ایسا آدمی جو سخت گھگریالے بالوں والا آور عین یمنا کیا معنی ہے دائیں آنکھ سے کانا دائیں آنکھ کا کانا دائیں آنکھ سے کانا کانا آور عین یمنا كأنها إنابة طائفة طافیۃ گویا کہ اس کی آنکھ انگور ہے ابھرا ہوا فسألت من هذا فقيل المسيح ابن الدجال. چلو شاباش ٹھیک ہے. حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا مامون حدثنا قتادة قال حدثنا أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه. کندھوں تک پہنچ گیا. ٹھیک ٹھیک. حدثنا موسى بن إسماعيل قال پڑھنا ہے لیکن آپ نے پڑھنا ہے. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مامون قتادة عن أنس كان يضرب شعر النبي صلى الله عليه وسلم منكبيه. آپ کے بال لگتے تھے کاندھوں تک. حدثني عمرو بن علي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن قتادة سألت أنس بن مالك عن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم راجلا درمیانے بال ہے. راجل درمیانے ليس بالثابت ولا الجعد درمیانے بال تھے نہ بہت سیدھے نہ بہت گھگریالے. بين أذنيه وعاتقه. کہاں تھے؟ کانوں اور کندھوں کے درمیان. حدثنا مسلم قال حدثنا جرير عن قتادة عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم زخم اليدين. کیا معنی ہے اس کا؟ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مضبوط ہاتھوں والے موٹے موٹے. لم أرى بعده مثله. مضبوط ہاتھوں والے یعنی بڑے ہاتھوں والے. وكان شعر النبي صلى الله عليه وسلم راجلا لا جعد ولا سبت. وكان شعر النبي صلی اللہ علیہ وسلم راجل نبی اسلام کے بال درمیانے تھے. راجل مانا درمیانے. لا جعد ولا سبت. نہ گھنگریالے نہ بالکل سیدھے. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن قتادة عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم زخم الراس. کیا معنی ہے؟ موٹے سر والے. والقدمين موٹا سر سرداروں دا. مضبوط قدموں والے. لم أرى قبله ولا بعده مثله. آپ جیسا نہ میں نے پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا. اللہ اکبر. وكان بسط الكفين. اور تھے اب کشادہ تھیلیوں والے. آپ کی ہتھیلیاں کشادہ تھیلیوں والے ہیں. چلو. حدثني عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن حانع قال حدثنا مامون حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أو عن رجل عن أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم زخم القدمين. موٹے قدموں والے. حسن الوجه لم أرى بعده. صورت چہرے والے. آپ جیسا بعد میں دیکھا نہ پہلے دیکھا. مثله. وقال هشام عن معمر عن قتادة عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم شسن القدمين. مضبوط موٹے قدموں والے. والكفين. وقال أبو حلال حدثنا قتادة عن أنس أو جابر بن عبد الله كان النبي صلى الله عليه وسلم زخم الكفين والقدمين لم أرى بعده شبها له. آپ جیسا. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد كنا عند ابن عباس فذكروا الدجال. لوگوں نے دجال کا ذکر کیا. فقال إنه قال مكتوب. فقال آپ نے کہا انہو
انہو مکتوب انہو قال مکتوب انہو کالا ہاں جی پڑھے ہیں انہو قال مکتوب بین عینیہ کافر. اس کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہے کافر، دجال کی آنکھوں کے درمیان. وقال ابن عباس لم اسمعہ قال ذاک ولکنہ قال اما ابراہیم فانظروا الی صاحبکم واما موسیٰ. ابراہیم السلام وہ کیسے تھے؟ فانظروا الی صاحبکم، یہ نبی علیہ السلام کی طرح صاحب نبی علیہ السلام. واما موسیٰ فرجل آدم جاد. اور موسیٰ علیہ السلام تو وہ گدمی رنگ، جی گھگریالے بالوں والے، علی جمل احمر سرخ اونٹ پر بیٹھے ہوئے، احمر مختوم مختوم بجلبۃ جلبہ نہیں، بخلبۃ. مختوم بے خلبت، کیا معنی ہے؟ کیسے اونٹ پہ بیٹھے تھے؟ اونٹ کیسا تھا؟ جس کو لگام ڈالی تھی کھجور کی چھال، خلبہ میں نا کھجور کی چھال. کأنی انظر الیہ اذا انحدر فی الوادی جب وہ یلبی. اتر رہے تھے وادی کے اندر، فی الوادی یلبی. لبیک کہتے ہیں، فی الوادی یلبی. باب التلبید. ہاں جی، باب التلبید. لبد یلبد، ہاں لفظ آیا نا قرآن میں، یدو کادو یکونون علیہ لبدا، سر کے بالوں کو جمانا. تلبید بنا سر کے بال جمانا، کسی چیز کے ساتھ بال جمانا، لبد یلبد التلبید. چلے. حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی سالم بن عبد اللہ ان عبد اللہ بن عمر قال سمعت عمر یقول من ظفر فلیلحق. اور یاد ہے جو میڈیاں بنائے فلیالے، وہ ایران کے بعد بال موڑ دے، بالوں کو موڑ دے. یہاں لکھ ولا تشبہوا بالتلبید. اور نہ تم جی مشابہ کرو تلبید کے ساتھ. کیونکہ جیسے احرام کے حالت میں بالوں کی میں ویسے ہوں. ہاں دوبارہ کہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ جیسے احرام کی حالت میں بالوں کو جمایا ویسے نہیں، ویسے احرام کے بغیر بالوں کو نہیں جمانا. شاباش. وکان ابن عمر یقول لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملبدا. چلو، حدثنا ابان بن موسیٰ. یہ احرام کے بغیر بال شادی نہیں جمانے. حدثنا ابان بن موسیٰ واحمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا یونس عن الزہری عن سالم عن ابن عمر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحل ملبدا. اسلام لبیک کہتے تھے، یقول اس سال میں کے بالوں کو جمایا ہوں. جمائے ہوئے تھے. یقول لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لا یزید علی ہؤلاء الکلمات. بس اتنا ہی پڑھے، اپنی طرف سے زیادہ نہ پڑھے. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك قال إني لبدت رأسي میں نے اپنے سر کے بال جما لیے، وقلدت حدبي اور اپنی ہدی کو کلادہ کرنا. ہدی اس قربانی کو کہتے ہیں جو حاجی ساتھ لے کے جاتے جو حج کے موقع کی ہدی، حاجی کرتے ہیں ہدی، حج کی قربانی. فلا احل حتى انحر. باب الفرق. مانگ نکالنے کا بیان. بولا مانگ کسے کہتے ہیں؟ مانگ چیر نکالنا. چیر نکالنا. فرق ٹھیک. جسے پنجابی میں سوندا کہتے ہیں. ہاں جی، پنجابی بڑا کچھ کہتے ہیں.
حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا ابراہیم بن سعد قال حدثنا ابن شہاب عن عبید اللہ عن ابن عباس قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں نا يحب جو یہ مانگ نکالتے ہیں ادھر سے یہاں سے، اسے پھر مانگ فرق نہیں کہتے، فرق یہی ہے آدھے یہاں سے آدھے ادھر آدھے ادھر، یہ فرق ہے، جو ہم نکالتے ہیں وہ فرق نہیں، وہ پتہ نہیں کیا ہے۔ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يحب موافقۃ اہل الکتاب آپ پسند کرتے تھے اہل کتاب کی موافقت، فيما لم يؤمر فيه وكان جس اہل چیز الکتاب سے آپ کو حکم نہیں دیا گیا، وكان اہل الکتاب يسدلون اشعارهم، اہل کتاب اپنے بالوں کو لٹکائے لٹکاتے تھے، یعنی مانگ نہیں نکالتے تھے، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، اور مشرکین اپنے سروں کی بال اپنے بالوں کی مانگ نکالتے تھے۔ فسدل النبي صلی اللہ علیہ وسلم ناصیته ثم فرق بعد، نبی اسلام نے پہلے آپ کی پیشانی کے بعد اپنی پیشانی کے بال چھوڑے، بعد میں مانگ نکالی۔ حدثنا ابو الولید وعبد الله بن رجاء قال حدثنا شعبة عن الحاكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت كأني انظر الى وبيس الطيب في مفارق النبي صلی اللہ علیہ وسلم، خوشبو کی چمک رسول اللہ کی مانگ میں، وهو محرم، اس حال میں کیا مور وبیس من چمک، قال عبد الله في مفرق النبي صلی اللہ علیہ وسلم، مفرق مفارق، یعنی مفرق واحد مفارق جمع، باب الزوائب، گیسو کا بیان زوائب۔ حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الفضل بن أنبسة قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر وحدثنا قتيبة قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال عن ابن عباس قال بت ليلة عند ميمونة بنت الحارث یہ نبی حدیث ہے، خالتي خالہ میمونہ بنت حارث کے گھر رات گزاری، ابن عباس کہہ رہے ہیں، خالتي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے پاس موجود تھے۔ قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فقمت عن يساره، فقام رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يصلي من الليل فقمت، رسول اللہ نماز پڑھنے کے لیے رات کو کھڑے ہوئے، میں آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ قال جب فأخذ، امام اور مقتدی دو ہوں، مقتدی کو کہاں کھڑا ہونا ہوگا؟ امام کی دائیں جانب، عبداللہ بن عباس کہاں کھڑے ہوئے؟ بائیں جانب۔ قال فأخذ بذؤابتي، ابن عباس کہتے ہیں نبی اسلام نے میرے سر کی میڑیوں سے پکڑا، گیسوں سے، فجعلني عن يمينه، یہ ابن عباس کے گیسوں کے بعد گیسوں کا بیان ہے، اور مجھے کر دیا دائیں جانب۔ حدثنا عمرو بن محمد قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر بهذا أو قال بذؤابتي أو قال برأسي۔ بس کتنا پڑا ہے؟ ایک مکہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب القضاء، قضا کا بیان۔ قضا کا معنی کیا ہے؟ کچھ بال زیادہ بڑے چھوڑ دینا، پھر کچھ کاٹ لینا۔ اسے لیٹ کہتے ہیں، لیٹ، کچھ بال چھوڑ دینا، قضا۔ حدثني محمد قال اخبرني مخلد قال اخبرني ابن جريج قال اخبرني عبيد الله ان عمر بن نافع ان اخبره النافع مولى عبد الله انه سمع ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القضاء۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ منع کرتے تھے قضا سے، کچھ بال موڑ دینا اور کچھ چھوڑ دینا۔ رکھ لینا، چھوڑ دینا۔ قال عبید اللہ قلت وما القضاء، میں عبید اللہ کہتے ہیں، میں نے اپنے شیخ استاد کو کہا، نافع کو، ہاں جی، قضا کا کیا معنی ہے؟ فاشار الینا عبید اللہ، تو ان کے استاد نافع نے انہیں بتایا اور عبید اللہ نے ہماری طرف اشارہ کیا۔ قال اذا حلق الصبی،
ترک ہا ہنا شعر اذا حلق الصبی، جب بچہ سر مڈائے ترک ہا ہنا شعر تو چھوڑ دے یہاں کچھ سوال، وہا ہنا اور یہاں کچھ سوال، کچھ ادھر ہے۔ فاشار لنا عبید اللہ الی ناسیتہ وجانب راسہ، اشارہ کیا ہمارے تو عبید اللہ نے پیشانی کی طرف اور سر کے کچھ کنارے کی طرف، کچھ یہاں چھوڑ دے بال اور کچھ ادھر چھوڑ دے یا ادھر چھوڑ دے۔ قیل لعبید اللہ فالجاریۃ والغلام، عبید اللہ کو کہا گیا لڑکی اور لڑکا دونوں اس حکم میں، لڑکی اور لڑکا۔ قال لا ادری ہکذا، اس نے کہا یہ تو میں نہیں جانتا۔ قال الصبیہ، قال عبید اللہ، قال الصبی، نافع نے بچے کا نام لیا۔ قال عبید اللہ وعاودتہ، وعاوت، میں نے اس سے دوبارہ پوچھا، عاود یعاود باب فعلا، قال اما القصۃ والقفا، اما القصۃ والقفا، قصہ مانا جو کن پٹی پہ بال ہوتے ہیں، یہ کن پٹی، اور گدی کے بال، کن پٹی کے بال اور گدی کے بال للغلام لڑکے کے لیے، فلا باس بہما ان کا کوئی حرج نہیں۔ ولكن کچھ القضاء، یا بچہ یہاں بال رکھ لے اور کچھ گدی پر رکھ لے، وہیں بالوں کا کوئی حرج نہیں۔ ولكن القضاء ان يترك بناسیتہ شعر، ہاں لیکن قضا جو ہے نا، قضا، یہ قضا میں نہیں ہے، قضا کس کو کہتے ہیں؟ ان يترك بناسیتہ شعر، ان يترك بناسیتہ شعر، یترکا پڑھنے کے، چھوڑے اپنے پیشانی پر کچھ بال، وليس في راسه غیرہ، اور پورے سال میں اس کے علاوہ بال نہ ہو، صرف پیشانی پہ، یہ قضا ہے۔ وكذلك شق راسه هذا او هذا، اور اس طرح اس کے سر کا کنارہ یہ اور یہ ہے لیفٹ قضا۔ حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا عبد اللہ بن المثنى قال حدثنا عبد اللہ بن دینار عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن القضاء، آپ نے قضا سے منع کیا۔ باب تطیب المرأة زوجها بیدیہا، عورت کا اپنے ہاتھوں سے اپنے شوہر کو خوشبو لگانا۔ حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد اللہ قال اخبرنا یحییٰ قال اخبرني عبد الرحمن بن القاسم عن ابیہ عن عائشہ قالت طیبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدی، میں نے اپنے ہاتھ کے ساتھ نبی الاسلام خوشبو لگائی لحرمہ احرام باندھتے وقت، وطیبتہ بمنا قبل ان یفیض، اور میں نے آپ کو خوشبو لگائی بنا میں قبل یفیضہ، طواف افاضہ کرنے سے پہلے، طواف افاضہ۔ باب الطیب فی رأس واللحیۃ، سر اور داڑھی میں خوشبو لگانا۔ حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا یحییٰ بن آدم قال حدثنا اسرائیل عن ابی اسحاق عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابیہ عن عائشہ قالت كنت اطیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم باطیب ما نجد، بہت اچھی خوشبو جو ہمارے پاس مانا گئی، حتی اجد وبیس الطیب فی رأسہ واللحیۃ، یہاں تک کہ میں پاتی تھی خوشبو کی چمک آپ کے سر اور آپ کی داڑھی میں۔ باب الامتشاط، کنگھی کرنے کا بیان ہے۔ حدثنا آدم بن ابی یاسین قال حدثنا ابن ابی ذئب عن الزہری عن سہل بن سعد ان رجلا اطلع من حجر فی دار النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے غلط ہے، ایک آدمی نے جھانکا ایک سراغ سے نبی الاسلام کے گھر، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یحک رأسہ، اور نبی الاسلام اپنے سر کے بال کھجلا رہے تھے بالمدرہ، کنگھی کے ساتھ۔ فقال لو علمت انک تنتظر، انک تنظر، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ تنتظر، غلط لکھا ہوا ہے، اور آیا سارے تنتظر ہوئے، ہاں تنظر کسی نے بھی نہیں لکھا، نہیں، چلو صحیح کر لیں۔ اور آیا آپ نے فرمایا اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ تو دیکھ رہا ہے لطعنت بها فی عینک، تو میں اس کو مارتا تیری آنکھ میں، یعنی جو تمہارے گھر کے اندر جھانکے، ہاں جی، تمہیں اجازت دے کہ تم اس کی آنکھ پھوڑ دو۔ انما جعل الاذن من قبل الابصار، بنایا گیا اذن نظروں کی وجہ سے، یعنی کہ اجازت لینا سطر کو ڈھانپنا۔ ہاں
اجازت کس لیے؟ تاکہ جو گھر کے اندر ہیں وہ اپنے آپ کو سنبھال لیں۔ باب ترجیل الحائض زوجها۔ حیض والی کا اپنے خامد کی کنگھی کرنا۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت كنت ارجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حائض۔ پیغمبر اسلام کے سر کو کنگھی کرتی تھی اور میں حیضہ تھی۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام عن ابيه عن عائشة ومثله۔ باب الترجل۔ ترجل ٹھیک۔ حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن اشعث بن مسلم عن اشعث بن سليم عن ابيه عن مسروق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يعجبه تيمم ما استطاع۔ آپ کو اچھا لگتا دائیں جانب سے شروع کرنا جتنی بھی طاقت رکھتے۔ في ترجله ووضوئه۔ باب ما يذكر في المسك۔ حدثنا مشک کا ذکر۔ مشک کیا ہے؟ خوشبو۔ خوشبو۔ حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم له الا الصوم۔ ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے ہیں مگر سوائے روزے کے۔ یعنی ہر عمل کی جزا ملتی ہے سوائے روزے کی۔ روزے کی جزا نہیں ملتی ملتی وانا اجزی بھی اللہ تعالیٰ کچھ کی جزا میں دیتا ہوں۔ روزے دار کو روزے کی سزا جزا کون دیتے؟ اللہ لگاتے ہیں، اس کی جزا میں دیتا ہوں۔ وخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من المسک۔ ٹھیک ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو کستوری سے زیادہ پیاری ہے۔ باب ما یستحب من الطیب۔ کون سی خوشبو زیادہ مستحب ہے؟ حدثنا موسیٰ قال حدثنا وہیب قال ما حدثنا یستحب من الطیب۔ حدثنا موسیٰ قال حدثنا وہیب قال حدثنا هشام عن عثمان بن عروة عن أبيه عن عائشة كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بأطيب ما أجد۔ بہت اچھی خوشبو جو ہمارے پاس تھی، یعنی جو میں پاتی تھی۔ باب من لم يرد الطيب۔ ایک اچھی خوشبو لگانی جو خوشبو کو رد نہیں کرتا، جن کو خوشبو دے تو واپس نہ کرے۔ خوشبو کا تحفہ۔ آپ کو خوشبو دے نا، یہ علامہ صاحب، حضرت صاحب، ہاں جی لے لو عبداللہ صاحب، واپس نہ کیا کرے۔ حدثنا ابن نعيم قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري قال حدثني ثمامة بن عبد الله عن أنس أنه كان لا يرد الطيب وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب۔ انس نہیں لٹاتے تھے اور کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام بھی نہیں لٹایا کرتے تھے۔ باب ذریرتی۔ مرکب خوشبو، کئی خوشبوئیں ملا کے ایک خوشبو بنانا، جیسے ہمارے قاری نور صاحب بنایا کرتے تھے۔ حدثنا عثمان بن حیثم او محمد عنہ عن ابن جریج قال اخبرني عمر بن عبد الله بن عروة سمع عروة والقاسم یخبرانی عن عائشہ قالت طیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی بذریرہ۔ مرکب میں نے آپ کو اپنے ہاتھ کے ساتھ مرکب خوشبو لگائی۔ فی حجۃ الوداع للحل والاحرام۔ باب المتفلجات للحسن۔ حسن کے لیے دانتوں کو بریک کرنے والی متفلجات، دندان رگڑنا، بریک کرنا، کرتے ہیں نا کافی زیادہ۔ کافی زیادہ۔ حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراہیم عن القمة قال عبد الله لعن الله الواشمات والمستوشمات۔ اللہ نے لعنت کی سرما بھرنے والیوں کو، بھروانے والیوں کو، یعنی گودنے والیوں کو، گدوانے والیوں کو، والمتنمسات والمتنمسات اور بدن کے بال اکھاڑنے والیوں کو، والمتفلجات اور دانت بریک کرنے والیوں کو، المغیرات خلق اللہ، اللہ کی تخلیق کو بدل دینے والی۔ اللہ مالی لا انعن من لعنو، میں کیوں نہ لعنت کروں شخص کو جس کو رسول اللہ نے لعنت کی، من لعن نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
وهو في كتاب الله ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. تو محنت کرنی کیونکہ اللہ کا فرمان ہے جو تمہیں رسول دے لے لو، جس سے روکے رک جاؤ. باب الوصل في الشعر. بال لگانا، بالوں میں بال اور ملا لینا، وصل لمبے بال کرنے کے لیے مصنوعی بال لگانا. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف انه سمع معاوية بن ابي سفيان عام حج وهو على المنبر يقول منبر پہ کھڑے ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ يقول وتناول قصة من شعر. اور حضرت معاویہ نے پکڑا بالوں کا ایک گچھا. كانت بيد حرسي. کانت بیاد حرسی، جو ان کے گارڈ کے ہاتھ میں تھا. حرسی من گارڈ، حرس یا رسو پہرا دینا. أين علماؤكم؟ کہہ رہے تھے معاویہ کہاں گئے تمہارے علماء؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے آپ کو سنا، منع کرتے تھے اس سے. ويقول انما هلكت بنو اسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. ہلاک ہو گیا بنی اسرائیل جب ان کی عورتوں نے ایسا کام کیا. ایسا کام شروع کیا. کیسا کام؟ یہ بالوں میں بال اور بال لگانے شروع کر دیے. وقال ابن ابي شيبة حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة والمستوصلة استفعال والواشمة والمستوشمة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت الحسن بن مسلم بن يناك يحدث عن صفية بنت شيبة عن عائشة أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت. ہاں، اور وہ لڑکی جو دلہن تھی نا وہ بیمار ہو گئی. فتمعت شعرها، اس کے سر کے بال جھڑ گئے. فتمعت شعرها، فأرادوا أن يصلوا فأرادوا أن يصلوها، تو اس کے گھر والوں نے چاہا اس کے بال اور ملا دے، لگا دے. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم نبی اسلام سے سوال کیا، فقال لعن الله الواصلة اور اللہ نے لعنت کی واصلہ والمستوصلة. بال ملانے والی، ملوانے والی. تابعه ابن اسحاق عن ابا بن صالح عن الحسن عن صفية عن عائشة. حدثنا احمد بن المقدام قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن قال حدثتني امي عن اسماء بنت ابي بكر ان امرأة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اني انكحت ابنتي، میں نے نکاح کیا اپنی بیٹی کا، ثم اصابها شكوى پھر اس کو بیماری لگ گئی، فتمرق رأسها اس کے سر کے بال جھڑ گئے، وزوجها يستحثني، اور اس کا خامد مجھے رخصتی کرنے کو کہتا ہے، رخصتی کر دو اس کی، افأصل میری رأسها بیوی میرے گھر پہ. افأصل، رأسها، کیا میں اس کے سر میں بال ملا سکتی ہوں، لگا سکتی ہوں؟ فسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الواصلة والمستوصلة. صحابہ کا معنی یہاں کیا ہے؟ لعنت. لعنت نبی اسلام میں بال ملانے والی، ملوانے والی. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر قالت لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشرة. گودنے والی، گودوانے والی. قال نافع الوشم فی اللثۃ. بش سرما کہاں بھرنا ہے؟ مسور ہو گئے، دانتوں کے مسور ہو گئے، لسا. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت سعيد بن المسيب قال قدم معاوية المدينة. پھر حدیث آ گئی، آئے معاویہ رضی اللہ عنہ مدینہ میں آخر قدمة، آخری دفعہ آنا، یہ آخری چکر تھا. قادمها فخطبنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا، فأخرج قبة من شعر، انہوں نے نکالا بالوں کا ایک گچھا.
قال ما كنت أرى أحدا يفعل هذا میں نہیں دیکھتا کسی ایک کو کہ وہ کرتا ہو ایسا کام غیر اليہود علاوہ یہودیوں یہ کام کون کرتے ہیں؟ یہودی. بال لگانے والا یہودی. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سماہ زورا. نبی اسلام اس کا نام رکھا ہے زور، جھوٹ، فریب. یہ فریب ہے نا، اور بال لگا لینے دھوکہ دینے کے لیے. یعنی الواصلۃ فی الشعر، یعنی واصلۃ یعنی والوں کو ملانے والے، صرف مردوں کے لیے بھی یہی حکم ہے؟ سب کے لیے. باب المتنمسات. متنمسات کا معنی چہرے کے بال اکھاڑنے والیاں. متنمس، تنمس، تنمس. حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال اخبرنا جریر عن منصور عن ابراہیم عن علقمہ. مرد بھی لگاتے ہیں نا. نواشی نے لگوایا تھا. اچھا سنا جی کوئی بھی لگائے غلط ہے. قال لعن عبد اللہ الواشمات والمتنمسات والمتفلجات للحسن. دانتوں کو بریک کرنے والی. اچھا نواز شریف میں لگائے تھے. کافی لوگ لگواتے ہیں، اب آپریشن ہوتے ہیں. میاں صاحب کہتے ہیں نا تو وہ پھر وہ ٹھیک رہا کام. ہاں ان کے بال بھی ہو گئے، سرجری بھی ہو گئی ہے. مریم نواز کا منہ بوڑھا ہو گیا تھا، اس نے سرجری کروا لی پلاسٹک کی. منہ کے اس نے بال سارے اکھاڑ دیے ہیں. اللہ. اور یہاں ماتھے کے اوپر اس کے تھوڑے سے بال تھے، اس نے وہ بھی تروا دیے ہیں. اب وہ جوان ہو گئے. حسن کے لیے ایسا کچھ. بس یہ نا اللہ کی تخلیق کے بدلنا. المغیرات خلق اللہ. فقالت ام یعقوب ما هذا. ام یعقوب نے کہا یہ کیا ہے، تم لعنت لعنت کر رہے ہو. قال عبداللہ وما لی لا العن من لعن رسول اللہ اللہ. رسول نے کہا میں کیوں نہ لعنت بھیجوں جس پر رسول اللہ نے لعنت کی. وفی کتاب اللہ قالت واللہ لقد قرأت ما بین اللوحین. اللہ کی کتاب میں اس یعقوب نے کہا میں نے تو سارا قرآن پڑھا ہے، دو گتوں کے درمیان لوحین، میں نے تو اس میں کوئی نہیں پڑھا. فما وجدتہ. ہاں میں نے کچھ نہیں پایا. قال واللہ لئن قرأتیہ لوجدتی ہے، لقد وجدتیہ لقد وجدتی ہے. ما آتاکم الرسول اللہ فخذوہ کے وما رسول نے کہا اگر تم قرآن پڑھتی تو ضرور پاتی. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. فانتہوا. باب الموصولۃ. رسول اللہ نے تو لعنت کی ہے. اللہ کیا کہتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ. موصولہ وصل سے بال ملانے والی، جس کے بال ملائے جائیں، اسے مفعول کا صیغہ. حدثنا محمد قال اخبرنا عبدۃ عن عبید اللہ النافع عن ابن عمر قال لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الواصلۃ والمستوصلۃ والواشمۃ والمستوشمۃ. حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا ہشام انه سمع فاطمۃ بنت المنذر تقول سمعت اسماء سألت امرأة النبی صلی اللہ علیہ وسلم سألت امرأة النبی کیا عورت نے نبی اسلام سے فقالت یا رسول اللہ ان ابنتی اصابت حل حسبہ. میری بیٹی کو چیچک کی بیماری لگ گئی. چیچک فَإِن مَرَكَ فن مرا کا فن مَرَكَ ہاں ان مرا کا ین مرے کو فن مرا کا شعرها الفیال بال، اس کے سر کے بال جھڑ گئے، گر گئے. وَإِنِّي زَوَّجْتُهَا اور میں نے اس کی شادی کر دی ہے، أَفَأَصِلُ فِي. کیا میں اس کے بال اور لگا سکتی ہوں؟ قال لعن الله الواصلة والموصولة. چلے. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا صخر بن جبيرية عن نافع عن عبد الله بن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمة والموتشمة موتشمہ بمعنى المستوشمة. یہ مستوشمہ یہ باب افتعال ہے، وہ استفعال ہے. والواصلة او تاشمہ او تاشمہ وشم ٹھیک ہے. ہاں جی موتشمہ. والمستوصلة يعني لعن النبي صلى الله عليه وسلم. ہاں جی. حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال لعن الله الواشمات والموتشمات والمتنمسات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ما لي لا العن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله عز وجل. باب الواشمة.
حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حمام عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق نظر حق ہے ونهى عن الوشم. اور آپ نے وشم سے مراد حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن مهدي حدثنا سفيان قال ذكرته لعبد الرحمن بن الحابس حديث منصور عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله فقال سمعته من ام يعقوب عن عبد الله مثل حديث منصور. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عون بن ابي جحيفة قال رأيت ابي قال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن دم. آپ نے منع کیا خون کی کمائی قیمت سے وثمن الكلب اور کتے کی قیمت سے وآكل الربا اور آپ نے کس سے منع کیا سود کھانا سود کھانے والے یعنی جو سود کھاتا ہے اس کی کمائی سے وموکله اور کھلانے والے والبان کھاتے کھلاتے اس کے مال سے تم نہ کھاؤ جو سود کا کاروبار کرتا ہے تم اس کے مال سے نہ کھاؤ. پاکستانی بینکوں میں اکثر کرتا ہے. ہاں جی والواشمة والمستوشمة باب المستوشمة. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة عن ابي زرعة عن ابي هريرة قال اتي عمر بامرأة تاشم. حضرت عمر کے پاس ایک ایسی عورت لائی گئی جو سرما بھرتی تھی یعنی گونتی فقام فقال انشدكم بالله عمر کھڑے ہو گئے کہنے لگے میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الوشم. کس نے حدیث سنی ہے نبی السلام سے وشم کے بارے میں. قال ابو هريرة فقمت فقلت يا امير المؤمنين انا عمر نے سمعت. کہا میں نے سنی. قال ما سمعت. عمر نے کہا کیا تو نے سنا. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشمنا ولا تستوشمنا. نہ سرما بھرو نہ بھرواؤ لا تشمنا ولا تستوشمنا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لعن الله الواشمات والمتوشمات والمتنمسات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وهو في کتاب اللہ. ٹھیک جی باب التصاویر. ہاں جی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. کل پڑھیں گے انشاءاللہ. کل جمعہ جو لو پرسوں پڑھیں گے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.